صبا مدینے جا کہنا دل ہمارے سلام کہنا۔ اسلام آباد لیکچر میں نے کہا کہ ہمیشہ عورتیں گلہ کرتی ہیں کہ مردوں کو مراد زیادہ ہے۔ اب مردوں کو آپ حق دیں نا ریشمی لباس پہننے کا، یہ رعایت تو آپ کو زیادہ مل گئی ہے، مرد پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایک بات حضور نے اس بات سے منع کیا، حضور ان ذرائع کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہوتی ہے قانون سازی کہ گدا بنا ہے اس کے اوپر غلاف ریشم کا چڑھے گا، اس پر بالکل نہ بیٹھو، مرد نہیں بیٹھ سکتے اس پر۔ دوسری بات، یہ حدیثیں دونوں بخاری کتاب اللباس میں موجود ہیں۔ ایسا لباس نہ پہنو جس کی بنیاد فخر اور غرور پر ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ معاشرتی اونچ نیچ کا قائل نہیں ہے اسلام، معاشرہ سموت اور ہموار ہونا چاہیے۔ کل وہ پولیس افسر وہاں میرے لیکچر میں پہنچے تو میں نے کہا ایک پولیس افسر کے لیے تو وزن کوئی نہیں ہے کہ قیمتی کپڑا کتنا مہنگا ہے، وہ تو لے گا چونکہ پیسے رشوت کے ہیں، بیٹے کو پہنا دے گا۔ اس کے محلے کا مزدور کا بیٹا اسے دیکھ کے باپ کو بھی مجبور کرے گا، ماں کو بھی مجبور کرے گا کہ دیکھیں جی وہ پولیس کے ایس پی ہیں تو ان کا بیٹا ایسا پہنتا، تو میرا بھی جی ہے مجھے لے کے دیں، جہاں سے چاہیں لے کے دیں۔ ان فسادوں سے امت کو بچانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک سموتھ اور ہموار معاہدہ دیا۔ ارشاد فرمایا ایسا لباس نہ پہنو جس سے غرور کی بو آتی اور تکبر کی بو آتی، ویسا لباس بالکل نہ پہنو۔ آپ کی ذاتی زندگی ملاحظہ فرمائیں، دروازے کے اوپر ایک پردہ لٹکا دیا حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ نے، حضور باہر سے تشریف واپس ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور ناراض ہو گئے واپس ہو گئے، مائی صاحبہ مسجد میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ آپ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس قمیص ہے تو چادر نہیں ہے، کپڑے کی وہ حقدار ہیں یا اینٹوں کو ڈھانپنا حق ہے؟ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ اتارو گی تو میں گا رہوں گا، نہیں تو میں نہیں آتا۔ حضور محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے، باہر سے آنے والا آدمی آتا دیکھتا کہ ان میں نبی کون ہے، نہ پہچان سکتا تو کہتا من ہوا محمد فیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم میں حضور مصطفیٰ علیہ السلام کون سے ہے؟ یعنی معاشرتی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، اس بات کی سرکار نے توجہ فرمائی اور کوشش کی۔ اور پھر آگے فرمایا کیا قیامت کے دن ایسے لباس پہننے والوں کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، رزین میں یہ حدیث ہے۔ وہ حدیث کی کتابیں جو بخاری اور سیاست تک ماخذ ہیں ان میں یہ حدیث ہے۔ 4 دن یہاں تو اکڑ والا لباس پہن لیا، محدود لوگوں نے اسے دیکھا، آپ کے گاؤں والوں نے دیکھا، آپ کے شہر والوں نے دیکھا۔ قیامت میں جب علی رؤوس الاشہاد آدم سے لے کے قیامت تک ساری مخلوق ہوگی اور وہاں اگر ایسا لباس پہنایا گیا تو کیفیت پھر کیا ہوگی؟ اس کو سوچ لیا جائے، پھر غرور کا راستہ پکڑا جائے، تکبر کا راستہ پکڑا جائے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا بالکل ابتدائی عمر تھی، 3ری 4تھی پڑھتا تھا۔ میری بڑی بہنیں یا اماں جی کہتے تھے کہ کپڑے بدل لیں، وہ فرماتے تھے اگر لوگوں نے مجھے دیکھنا ہے تو ان کو کپڑوں کی ضرورت کیا ہے؟
کپڑوں کو دیکھ رہا ہے تو مجھے دیکھنے کیوں آئے؟ بابا گل ٹھیک ہے. کپڑے سے بندے کی عظمت نہیں، کپڑے کی عظمت بندے کی وجہ سے ہوتی ہے. حضور نے جس دجی کے ساتھ ہاتھ صاف کیے، آ کے روٹی پکانے والے نے کہا حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ کو عرض کی کہ دجی بہت میلی ہو گئی ہے. ایک خاتون جو مسلمان نہیں تھی پاس بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا وہ جو روٹی پکا رہی ہے نا اسے دے کے تنوری کے اندر اسے ڈال دے، اب وہ تو جل جائے گی. 10-15 منٹوں کے بعد سیدہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو نکال لو. وہ جو کافر عورت بیٹھی اس نے دیکھا کہ دجی بالکل صاف ہو کے نکل آئی ہے. میل کو تو آگ کھا گئی ہے لیکن اس کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، اسے آگ نہیں لگی، وہ باہر لے آئی. میں بس اوقات سوچتا ہوں جب ایسی حدیثیں سامنے آتی ہیں اللہ ہمارے دل کے پردوں کو کھولے. جب یہ حدیثیں آتی ہیں تو ارشاد ہی ہوتا ہے. جو میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر یہاں اندر مصطفیٰ علیہ السلام بستے ہوں تو پھر آپ کو کس آگ کا خوف ہے؟ ان سے رابطہ گہرا کریں، بات بن جائے گی. ادھر رابطہ ٹوٹ گیا تو کوئی پناہ نہیں ہے. اب حضور کریم نے فرمایا کہ ریشم نہیں پہننا، غرور کا لباس نہیں پہننا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے بچو. یہ نمائش ہے دولت کی جو بے دولتیوں کے لیے رشک اور حسد پیدا کرتی ہے. اس طرف نہ ہو، اسے چھوڑ دو. یہ سیاستہ کی ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے. اب یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ سرکار نے حرام قرار دیا ہے. اس پر کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ حرام ہے. جب یہ ساری حرام ہے تو کیا اسی نبی نے انہیں حرام قرار دیا جو بے اختیار ہے؟ اس پر پھر غور کریں، مسئلہ صاف ہو جائے گا. اب ہم اوپر یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کمانا ہے، وہ حلال ہو طیب ہو، یہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے. انفرادی زندگی میں دوسری بات یہ ہے کہ اسے خرچ کہاں کرنا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا. اللہ کریم کی آیت مبارک آئی کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرنا. اسراف کے لیے قرآن نے دوسرا لفظ تبذیر کا استعمال کیا ہے. ان المبذرین اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. ان دونوں لفظوں پر بھی ہم نے غور کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمانا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت میں بھی خیانت جائز نہیں ہے. بنیادی اصول یہ نکلا. اس کا مصرف دیکھیں کہ جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں کیا وہ نمائش کے لیے تو نہیں ہے، کیا وہ غرور کے لیے تو نہیں ہے. اگر یہ کیفیتیں ہیں تو وہاں اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہوگا. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ آیت لا تسرفو والی آراف آیت نمبر 31. اگلی آیت کی شیطان کا کام ہے. یہ سورت بنی اسرائیل آیت 26 اور 27 دو آیتیں ہیں. اسراف بھی نہ ہو تبذیر بھی نہ ہو. تبذیر کا ایک معنی اور ہو سکتا ہے جہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت کے تحت خرچ نہ کرنا، یہ تبذیر ہے. اسراف اضافہ ہے پیسے کے تباہ کرنے میں. تبذیر پیسے کو جہاں ضرورت تھی وہاں نہ دینا، یہ تبذیر ہے. مثلا بچے ہیں، آپ کے پاس
خرچے کے لیے سب کچھ ہے. ان کے خرچے میں تنگی کرنا یہ تبذیر ہے. انہیں کھانے پینے کے لیے تو دیں نا, انہیں کپڑے لے کے دیں, انہیں مکان بنا کے دیں. اس میں تنگی نہ کریں. حضور کریم کا ارشاد ہے سبحان ربی, حضور نے انسانوں کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا. جو تو اپنی بیوی کو کھانا دیتا ہے اس کا بھی تجھے ثواب ملتا ہے, جو بچوں کو دیتا ہے اس کا بھی تجھے ثواب ملتا ہے. ہم مسلمان ہو جائیں تو ہر طرف سے سیلاب آیا ہوا ہے ثوابوں کا, اس میں صرف مسلمان ہونا ضروری ہے. بچوں کی تعلیم پر جو خرچ کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے, بچوں کو نیکی سکھاتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے. حضور کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میں یہ بھی نہیں کرتا, یہ بھی نہیں کرتا, یہ بھی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تجھے صرف ایک بات میں نے کہنی ہے, بولنا سچ ہے, کچھ بھی نہ کر. صحابہ حیران, کس نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی. حضور نے پابندی نہیں کی, فرمایا سچ بولنا ہے. عادت اس کی چوری کی تھی, رات کو اٹھا, آج کیڑے گارم بننا, تھوڑا سا آگے نکلا تو کہتا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اب اگر وہ سویرے پوچھیں گے میں کہوں گا جی میں نے نہیں وہ گھر بننا, تو یہ تو جھوٹ ہوگا اور میرا وعدہ ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے سچ بولنا ہے. یہ نماز سچ کی تائید ہے. دوسرے تیسرے دن دیکھا تو مسجد کی صف میں کھڑا ہے. ایک صحابی نے پوچھا تو نے تو یہ وعدہ کیا تھا, نے کہا تھا وہ بڑے حکیم ہیں, انہوں نے مجھے ایسا پھانسا ہے کہ اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے جائز اور عبادت وغیرہ کی. تو یہ وہ انداز ہے جو الفاظ سے نکل کے کانوں سے گزر کے دل پر پہنچتا ہے اور دل کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں کچھ اور نصیحتیں بھی فرمائیں. میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو بات اور فرمائی وہ یہ تھی, وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں, یہ معاشرے کو بات سمجھائی جائے. الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ. میانہ روی جب آپ خرچے میں کرتے ہیں, گھر کے خرچے میں, معاشرے کے خرچے میں, تو معیشت کا نصف مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب اقتصادیات پر لوگ ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں, صرف یہ ایک گر سکھا دیں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میانہ روی ہر معاملے میں مسئلے کو حل کر دیتی ہے. اور دوسری بات, کچھ مال محفوظ رکھو. انقلابات کا پتہ کوئی نہیں ہے. بچوں کو کل ضرورت ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بچہ یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, آپ نے ایک پیسہ بھی نہیں بچایا تو کیا کرو گے؟ ایک بندہ بیمار ہو گیا, بیماری ایسی ہے کہ اس پر خرچہ اٹھنا ہے, کیا کرو گے؟ کچھ نہ کچھ پس خوردہ ہونا چاہیے. فارسی کا بڑا مشہور مقولہ اور غالباً سعدی نے کہا ہے, یہ بڑے عارف آدمی تھے, فرماتے ہیں داشتہ آیت بکار, جو بچا لوگی وہ کام آئے گا. گرچہ باش زہر مار, خواہ وہ سانپ کا زہر ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی کام آ جائے گا کسی وقت. لہذا بچاؤ جو بچ سکتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تیسری حدیث, اب مجھے پتہ ہے وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں 3-4 حدیثوں کو پورا کرتا ہوں,
بابا جی کو کہیں گے آج ہمیں یہاں جمعہ پڑھا دیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی ہے، شدید بیمار ہو گئے. حضور بیمار پرسی کے لیے گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو میری ملکیت ہے یہ میں راہ خدا میں دیکھ کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت نہیں دی. آدھ دے دوں، آپ نے اجازت نہیں دی. تیسرا حصہ دے دوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن الثلث کثیر، تیسرے حصہ بھی زیادہ ہے. صحابہ کرام وصیت کی صورت میں تہائی ہوتا سن، مثلا 33,000 ہے 1,00,000 سے، تو وہ کہتے ہیں 3,000 اور بھی نیچے اتر آ کے حضور نے فرمایا تھا تہائی بھی زیادہ ہے. یہ ایسے ہی ہنگاموں کے لیے رحمت عالم نے فرمایا. لیکن انہیں ایک بات فرمائی، میں نے جب پہلی دفعہ بخاری میں یہ حدیث پڑھی تو بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا. میں نے سوچا کہ حضور نے کیا فرما دیا. اس بیماری سے آپ کی موت نہیں ہے، یہ بے اختیار نبی کی بات ہے. اس بیماری سے آپ کی موت نہیں ہے. آپ نے اس وقت تک زندہ رہنا ہے کہ آپ ایک قوم کو خوش کر کے اس دنیا سے جائیں گے اور دوسری قوم کا غرور توڑ کے جائیں گے. مصر فتح ہو گیا، کسرا کا غرور مٹی میں مل گیا، اس کے فاتح یہ تھے. یہ بھی سرکار نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا. اب اگلی بات یہ ہے کہ وارثوں کو اس حال میں نہ چھوڑ جاؤ کہ لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہو. بچے کل بازار میں مانگ رہے ہو، ان کے لیے کچھ چھوڑ جانا تاکہ وہ سارے اسی انداز سے چل چکے. یہ بھی بخاری باب الوصایا میں حدیث ہے. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسراف بھی نہ ہو، تبذیر بھی نہ ہو، میانہ روی سے زندگی گزرے. لباس بھی سادہ، غذا بھی سادہ، مرغن غذا کھائیں. 15-20 دنوں کے بعد اس کا نتیجہ دیکھنا. بڑی ایک نفیس بات ہماری سابق وزیر اعظم بے نظیر کی زبان پر آئی. کسی نے کہا محترمہ آپ گھی کتنا استعمال کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا 40 سال سے پہلے کھا لے، بعد میں وہ گھی تجھے کھائے گا. اور بات یہی ہے، تو 40 سال کے بعد معدہ اسے قبول نہیں کرتا، اور جب جبر کریں گے ٹھونسیں گے تو پھر وہ کئی کیفیتوں سے نکلے گا. اب انفاق فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، راہ خدا میں خرچ کیا جائے. فقیر کو دیں، غریب کو دیں، کنواں کھدوائیں جو عملاً یادگار بھی رہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو. سڑک بنوائیں. یہ اسراف نہیں، یہ تبذیر بھی نہیں ہے. البتہ بچوں کے لیے کچھ بچائیں بھی صحیح. اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کا خرچہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. نصاب ہے تو آپ زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نفلی اخراجات بھی کریں. صدقات نافلہ بھی دیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرورت بھی حد زیادہ ہے، آج اللہ پر توکل کریں، جو دے سکتے ہیں سب دے دیں. اس کی مثالوں سے بھی اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے. ایک بندہ آیا تو حضور نے فرمایا کوئی ہے جو آج اس مہمان کو گھر لے جائے. ایک صحابی گھر لے آئے. بیوی نے کہا ایک پیڑا آٹے دا پیا، نوالا 2-3 بچوں کو دینا ہے، آپ کے اور میرے لیے تو کوئی نہیں ہے. مہمان کو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ روٹی پکا، اندھیرا ہو چکا ہے، روٹی سامنے رکھ کے دیا بجھا دینا. روٹی ایک ہوگی، میں آگے ہاتھ کر کے چبا کے مارتا رہوں گا، روٹی کھا کو سیر ہو جائے گا، بات بن جائے گی. ایسا ہی کیا. مہمان تو سیر ہو کے نکل گیا. قرآن ادھر سے اتر آیا، وجو سرون اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہوں. اب دیکھا یہ ایثار تھا، یہ صحابہ کی عادت تھی. ایثار کی سب سے بڑی مثال
سیدنا صدیق اکبر نے قائم کی اس جنگ میں جو تبوک تھی، غربت کا دور تھا، شدید گرمیاں تھیں. حضرت عمر نے سوچا کہ آج میرے پاس بہت سارا مال ہے، ابو بکر کو آج میں پیچھے چھوڑ دوں گا. گھر گئے، بیوی کو کہا ہر مال آدھا آدھا کر دے. سوئیاں بھی 4 ہیں، گھر تو 2 ادھر رکھ، 2 گھر رکھ. آئے، حضور نے فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، آدھا گھر چھوڑا ہے. اب یہ شرم جائز نہ ہوتی بات، حضور روک دیتے. کچھ دیر گزری تو بکر صدیق نکلے، اوپر پھٹا پرونا کمبل کیا ہوا ہے، سوئی کوئی نہیں ہے، کیکر کے کانٹوں سے آگے تاکہ وہ کھل نہ جائے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا تماشا ہے، ابو بکر کس رنگ کا لباس پہن آئے. حضور کے پاس آئے. ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. یہ ہے وہ انداز جو صدیق نے کیا ہے، اور اس امت کے بے شمار لوگوں نے اس انداز کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے. اللہ یہ محبت عطا کرے کہ ہم بھی کہیں کہ ہم سب کچھ دے کے اللہ اور اللہ کے رسول کو وہاں چھوڑائے. اللہ ہمارے مخیر حضرات کو اس بات کی توفیق دے. اس قوم کی حالت کو سنوارنے کے لیے یہ ایک نسخہ ہے، اس پر عمل کیا جائے. اب کیا ہوا؟ حضور نے پلٹ کے دیکھا جبریل آئے ہیں، وہی لباس کیا ہوا ہے جو حضرت صدیق اکبر نے کیا ہوا تھا. حضور نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے سوال کیا آسمان پر کوئی حادثہ ہو گیا کہ یہ لباس پہن؟ انہوں نے کہا جی 70,000 فرشتے جو میرے ارد گرد تھے سب کو اللہ نے یہ لباس پہنا دیا ہے کہ میرے محبوب کے اس دوست نے جو راہ خدا پر چلنا جانتا ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے. 65 کی جنگ میں یہ منظر سے عرشی بھی دیکھا. حضرت شیخ الاسلام سب کچھ دے کے مسجد کے محراب میں آ کے بیٹھ گئے. وہ دور حاضر کے بندے تھے. ایسی مثالوں سے تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے. اللہ ان لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو سونے اور چاندی اور نوٹوں کے ڈھیر لگا کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ملک سے غربت دور ہو سکتی ہے بشرطے کہ ملک کا مخیر طبقہ غربت دور کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کو. اس سے پوچھیں جو آج ارب پتی ہے، تیرا باپ ارب پتی نہیں تھا، زندگی گزار گیا کہ نہیں؟ تیرا دادا اس کے پاس 10-12 بیگھے زمین تھی، اسی پر وہ گزارا کر رہا تھا. تو جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، پھر کیا کرو؟ اب اٹھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مدینے جا کہنا دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بنائے لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. ایسا مدینے جا کہنا دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. در نبی سے لگے رہو، لگے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی سے لگے رہو،
ہوگا کبھی تو قسمت چمکے گی ان کی کبھی تو ان کا بھی کام ہوگا در نبی پہ پڑے رہو در نبی پہ پڑے رہو پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی ان کی کبھی تو ان کا بھی نام ہوگا در نبی پہ پڑے رہو پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی سے لگے رہو لگے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی ان کی کبھی تو ان کا بھی نام